السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 15 کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس 14 کے اندر ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے جو واقعات تھے اور اس کے معاملات تھے، اور جہاد اور قتال کے جو معاملات ہیں مسلمانوں کے، اور نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم اس کے بعد جب نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے واپس آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو واقعات مدینے کے اندر رونما ہوئے، اس کے اوپر آج سارا فوکس ہوگا، اور اس کے اندر جو میکسیمم فوکس ہوگا وہ جیوز یا یہودیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات رہے، یا ان کے ساتھ جو جو مسائل پیش آئے مسلمانوں کو، ان کے اوپر مین فوکس ہوگا۔ آپ سلائیڈ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سلائیڈ کے اوپر جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس پہ لکھا ہے بدر سے واپسی اور یہودی۔ دراصل ہوا یہ کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا، یا پھر اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ وہاں پہ دعوت کا سمجھ لیجیے نیٹ ورک بچھا چکے تھے، تو جب نبی علیہ السلام آئے تو بہت سے یہودیوں نے آپ کی دعوت کے اوپر آپ کو سنا بھی اور آپ سے کویسچننگ بھی کی، ٹھیک ہے، یعنی بڑے عجیب قسم کے کویسچنز جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے بھی کیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم جب اس کے اوپر جائیں گے نا کہ بدر سے واپسی کے اوپر معاملات، تو اس کے اوپر بھی ہم آپ کو وہ کویسچنز کے علاوہ بھی چیزیں آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ کویسچنز جو کیے وہ اس قسم کے کویسچنز تھے کہ مثال کے طور پہ قیامت کی پہلی نشانی، سب سے پہلی بڑی نشانی کیا ہوگی، پھر بچہ جو ہے وہ ماں کے اوپر کیوں جاتا ہے، یعنی اس کی شکل ماں کی طرح کی کیوں ہوتی ہے، باپ کی طرح کی کیوں ہوتی ہے، اس طرح کے کویسچنز کیے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کی نیند کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی آپ سوتے کس طریقے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سمجھ لیجیے ایسے کویسچنز تھے جن کا نبی علیہ السلام کی نبوت کی سمجھ لیجیے واضح یا جو ایک نبی کی نشانیاں ہوتی ہیں اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا۔ ہاں، ایک نشانی ایسی تھی جو انہوں نے پوچھی کہ آپ سے پوچھا کہ روح کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی روح سے مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے بھی سوال کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اور بھی کویسچنز کچھ جیوز نے کیے یا یہودیوں نے کیے کہ حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر کیا اور کیوں حرام کیا ہوا تھا، یا ان کے اوپر کیا چیز حرام کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے سوالات پوچھے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پھر نبی علیہ السلام کو ان سوالات کے جوابات بھی مختلف اوقات کے اندر یا اکٹھے بھی کئی جگہوں پہ بتائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو کویسچنز تھے یہ آپ پہلے بھی شاید بکس میں بھی پڑھ چکے ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ کویسچنز تھے۔ اس کے اندر سے ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ جنت میں جب مسلمان یا پھر انسان جائیں گے تو وہاں پہ ان کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ان کویسچنز کے کچھ آنسرز بھی آپ کو بتاتے چل دیں کہ نبی علیہ السلام سے جب یہ اس طرح کے کویسچن پوچھے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سب کے جوابات بھی دیے۔ یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب میرے اوپر وحی آتی ہے تو میں آپ کو پھر ان سوالات کے جواب دے دیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ میں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ سے جو پوچھا گیا کہ جنت کے اندر پہلا کھانا کون سا پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جنتیوں کو، تو آپ نے پھر اس کا بھی جواب دیا کہ بتایا کہ اس طریقے سے مچھلی کے جگر کا کچھ پارٹ ہوگا وہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس سے آج آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج آپ آج کی مچھلی کو دیکھ کے کہیں کہ اس کا کوئی پارٹ ہوگا، نہیں، وہ جنت میں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ جنت میں کون سی مچھلی ہوگی اور اس کے جگر کا کون سا پارٹ جو مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو وہاں پر یا جنتیوں کو پیش کیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ سے اور بھی بہت سے سوالات پوچھے، جس کے اوپر ہم اگر سب سوالات کے اوپر آئیں تو وہ آج کی تقریباً ساری جو اس میں ایپیسوڈ ہے اس میں گزر جائے گی۔ تو بہرحال عجیب سے سوالات بھی پوچھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ سوال پوچھا کہ روح کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میرے اوپر اس طریقے سے جبرائیل جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کہ جب یہ پوچھا نا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں سورہ کہف کے اندر آیت اتاری یسألونک عن الروح کے اوپر، پھر اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ قل الروح من امر ربی۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی رزلٹ نکالنے کی کوشش کی یہ عام روح ہے جو ہمارے اندر روح ہوتی ہے، نہیں، اس سے پھر علماء نے بھی بتایا مسلمانوں کو بھی کہ اس سے مراد جبریل ہیں جنہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روح الامین اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ایک سمجھ لیجیے نام بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
خاص اسپرٹ ہے یا خاص فرشتے ہیں جو امین یعنی امانت دار یعنی اللہ تعالیٰ سے امانت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا کرتے. تو بہرحال جیوز نے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ نبی علیہ السلام سے شروع کر دی، یا ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، جب بھی آتا ہے تو ہمارے لیے کوئی بری خبر لے کے آتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی. بہرحال عجیب عجیب طرح کے کویسچنز، یہاں تک کہ ایک دفعہ کسی کی کوئی اونٹ یا اونٹنی گم گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے نبی کو تو اپنے اونٹ کا نہیں پتہ یا تم لوگوں کے اونٹوں کا نہیں پتہ، تو وہ کہاں سے نبی آ گئے. خیر نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی، ٹھیک ہے، کہ جیوز نے اس طرح کا بھی کلیم کر دیا نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو پھر صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ فلاں وادی کے اندر فلاں جگہ پہ یہ اونٹ ہے. جب صحابہ نے یا ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ اونٹ وہیں پر تھا جہاں کا نبی علیہ السلام نے بتایا تھا. یعنی آپ یہ سوچئے اتنی واضح دلائل بھی جیوز کے سامنے آ رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لے کے آ رہی. خیر کچھ یہودی ایمان بھی لے کے آئے، جس میں سے آپ کو ہم نے پہلے عبداللہ بن سلام کا بھی بتایا. اسی طریقے سے آگے بھی ہم آپ کو ایک دو اور بھی اس طرح کے واقعات آگے بھی بتائیں گے جیوز کے حوالے سے نیکسٹ ایپیسوڈز کے اندر، کہ اور بھی جو جیوز کس طریقے سے کچھ اور بھی جیوز تھے جو ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال آج جو فوکس ہے جیوز کے ساتھ لڑائیوں کے حوالے سے فوکس ہوگا اس کے اندر، کہ وہ کس طریقے سے چالیں چلتے تھے نبی علیہ السلام کے خلاف یا ان کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینے کے اندر ہی جب جیوز نبی علیہ السلام سے ملنے آیا کرتے تھے، تو ایک دن ملنے آئے نبی علیہ السلام سے ان کے گھر پہ یا جس جگہ پہ تھے، تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے. یعنی بہت غلط طریقے سے انہوں نے یہ پریزنٹ کیا، السلام علیکم جیسے ہم بولتے ہیں اس کو السلام علیکم کہہ دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی آواز پہنچ گئی کہ جیوز نے اس طریقے سے سلام کیا ہے. تو یعنی انہوں نے یہ بدعا دی تھی نبی علیہ السلام کے اوپر، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی آفت لائے، ان کے اوپر موت لائے، یعنی نعوذ باللہ اس طرح کے ورڈز نبی علیہ السلام کے اوپر بولے. اور السلام علیکم کا آپ کو مطلب پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو. تو جب حضرت عائشہ نے سنا تو حضرت عائشہ کو اپنے حجرے کے اندر یا اپنے جہاں پہ ان کا کمرہ تھا وہاں پہ آواز پہنچ گئی جیوز کی. تو انہوں نے اندر سے پھر جیوز کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ پہ لعنت ہو، تم لوگ مر جاؤ، اور اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی نا. تو نبی علیہ السلام سن رہے تھے یہ باتیں. پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی علیہ السلام نے چپ بھی کروایا اور ان کو سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے میں نے بھی ان کو وعلیکم کہہ دیا تھا یا علیکم کہہ دیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورشن سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر آپ کا دشمن جس کو آپ دعوت دین دے رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کے اوپر کوئی بد دعا کر دے جو اپیرنٹلی آپ کو سلام کے طور پہ کر رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا، بی بی عائشہ کو بھی پتہ چل گیا کہ غلط ورڈ بول رہا ہے، تو آپ نے اس کو اسی کے اوپر لوٹا دینا، اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بد زبانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس پوائنٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ہمیں جیو کرسچنز یا نان مسلمز میں سے کوئی غلط بات کہے تو ہم نے اس کو زیادہ اس سے بڑھ کے اس کے غلط بات نہیں کہنی، صرف اس کو. اور ایون آپ کو السلام علیکم میں پہل بھی وہ کر دے تو آپ نے اس کو وعلیکم ہی کہہ دینا ہے. ایون آپ اگر وعلیکم السلام بھی کہہ دیں گے تو اس کا بھی وہی مطلب ہوگا. یعنی آپ کے لیے اس نے سلامتی کی دعا کر دی تو آپ نے بھی اس کے لیے کہہ دیا وعلیکم، یعنی تم پہ بھی، یا پھر وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ اس کو یہ چیز لوٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کے لیے ایک چیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی واضح ہوگی، جیسے آج آپ کے کلچر کے اندر بھی جیوز کرسچنز، جیوز تو کم ہوں گے، یعنی جیوز اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر لوکلز میں آپ کو کرسچنز آ جائیں یا اس طرح کے لوگ آ جائیں تو پھر آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ ان کو وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں اور وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی یہ آج ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی، یعنی ان سے بھی آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کو بھی دعوت اچھے طریقے سے ہی دینی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے اور انہوں نے جیوز نے کیا کرنا شروع کیا کہ دعوت تو یہ قبول نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک کام اور کیا کہ جب نبی علیہ السلام کی کہیں پہ درس ہوتا یا بتاتے نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں، تو ان کے اندر منافقت کا بھی اس وقت آ رہا تھا دور، ٹھیک ہے. یعنی منافقت کا دور اس طریقے سے آ رہا تھا کہ جیوز تو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے کچھ لوگ ایسے بھی تیار کر رہے تھے یا ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے جو منافق تھے، جس کا ہم آگے بھی ذکر کریں گے یا بتائیں گے.
تو ہوتا یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کوئی حکم بیان کر رہے ہوتے تھے تو یہ آگے سے مسلمان بھی یہ بات کہہ دیتے تھے رائنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، رائنا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس میں رعایت کر دیں یا ہمیں سمجھا دیں اس معاملے کو، اس طرح کے مختلف میننگز جو ہیں اس سے ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ جیوز کے اندر اگر ان کی جو ہبریو تھی اس کے اندر رائنا کے کچھ ڈفرنٹ مطلب بھی نکلتے تھے جو کہ بہت برے تھے، یعنی اتنے برے مطلب نکلتے تھے جس میں ایک مطلب یہ تھا کہ ہمارے چرواہے، یعنی اگر رائنا کو آپ کھینچ کے نیچے یہ کی طرف لے جائیں رائنا تو اس سے یہ مطلب نکل آتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے، اور پھر یہ بھی ایک مطلب نکل آتا تھا، کائنڈلی اپنے جو مائک ہے وہ میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ کیمرہ بھی آف کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جو ورڈ ہوتا ہے رائنا کر کے بولتے تھے، جو کہ عبرانی کے اندر اگر دیکھتے تھے، یعنی عبرانی ان کی لینگویج تھی، ٹھیک ہے، اس میں اس کا ایک مطلب برا بھی ہوتا تھا کہ تمہارا برا ہو، ٹھیک ہے، اس قسم کے نیگیٹو ورڈز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر سمجھایا کہ آپ نے یہ ورڈ کہنا ہی چھوڑ دینا رائنا، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کا کوئی بھی حکم آتا تھا تو سمعنا و اطعنا کہتے تھے، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کو مان لیا، یا اس کی ہم اطاعت کے لیے آپ کی حکم کے اوپر سر آنکھیں تسلیم و خم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اس سے چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی ورڈ کبھی یوز کرے نا، تو اس میں سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نیگیٹو پہلو نکل رہا ہو نا ہماری ڈیلی لینگویج کے اندر بھی، تو ہمیں اس ورڈ کو نبی علیہ السلام کے لیے یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیں سیرت سے پتہ چل گیا کہ اگر مسلمان بھی وہ ورڈ یوز کیا کرتے تھے تو ان کو بھی اس ورڈ سے منع کر دیا احترام کے لیے یا پھر نبی علیہ السلام سے عقیدت کے لیے، کہ کہیں جیوز یا اور لوگ جو ہیں وہ اس سے کوئی نیگیٹو ورڈ بنا کے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ہمارے پاس آخری اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہے، اور اگر آپ اس کی بھی توہین کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے پاس پیچھے رہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اسپیشل آرڈرز تھے نبی علیہ السلام کے لیے اور احتیاط ان کے بارے میں، تو ہمیں بھی اس کی بڑی احتیاط کرنی ہے۔ اور ہاں، ایک اور چیز یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے کوئی ایسا نیگیٹو ورڈ نکل جائے، ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا تو کر کے، یا اس طرح سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی مسلمان ایسے بات کر دے، تو آپ نے اس کے اوپر گستاخی کے فتوے نہیں لگانے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں کو بھی قتل نہیں کروایا جو سامنے اس طریقے سے جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی، یعنی کیونکہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا، ٹھیک ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے کہتے ہیں کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی گستاخی نہیں کی اس ورڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر جب آرڈر آ گیا کہ آپ نے ورڈ ہی یوز نہیں کرنا، پھر اگر کوئی یہ کام کرے تو پھر اسلامی حکومت ہے یا اس وقت نبی علیہ السلام ہوتے تھے، وہ اس کا آرڈر دے سکتے تھے کہ آپ نے اس کو گستاخ سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا۔ اور آگے ابھی آپ کو پتہ چلے گا ان گستاخوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا کروایا جو کہ اسلام کے اور نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے۔ پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آرڈر کس کا چلے گا۔ اس لیے ہمیں آج اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا جس وقت تک ہمیں کوئی قانون آرڈر نہ کر دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نبی علیہ السلام کا احترام ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اب جو نیکسٹ آپ پارٹ دیکھ رہے ہوں گے اس میں اسماء نام ہے اور ابھی افق آپ نام پڑھ رہے ہوں گے۔ دراصل یہ جو پہلا نام آپ سلائیڈ کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، اسماء بنت مروان اس کا پورا نام تھا۔ یہ اصل میں ایک یہودیہ عورت تھی، جیو لیڈی تھی۔ اس کا یہ کام تھا کہ یہ شعر جو ہے نا یا پوئٹری نبی علیہ السلام اور اسلام کے خلاف بولا کرتی تھی یا لکھا کرتی تھی۔ اور یہاں پر ایک چیز سوچئے کہ یہ پوئٹری کوئی آج والی پوئٹری نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ عرب دنیا کے اندر جائیں تو پوئٹری واز اے میڈیا فار عرب ورلڈ، یعنی ان کی یہ ہسٹری بھی ان کی پوئٹری ہوتی تھی اور ان کا میڈیا بھی پوئٹری ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو واقعات ہوتے تھے وہ آپ کو، اگر پرانے واقعات آپ نے دیکھنے ہیں آج بھی اگر ہسٹری کے اندر، تو آپ کو بہت سارے واقعات صرف اور صرف پوئٹری کی شکل میں ملیں گے۔ نیم اینی تھنگ، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں پوئٹری آپ کو اتنی مل جائے گی، حضرت ابو طالب کے بارے میں مل جائے گی، حضرت علی کے بارے میں مل جائے گی، اور جو نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے حوالے سے واقعات ہیں اس کے حوالے سے پوئٹری مل جائے گی۔ تو یہ
فیکٹس اور فکشنز دونوں کو مکس کر کے پوئٹری ایز اے ہسٹری عرب یوز کیا کرتے تھے. تو پوئٹری واز دیئر میڈیا، یعنی کسی بھی چیز کو نیگیٹو یا پازیٹیو پورٹریٹ کرنے کے لیے پوئٹری واز این انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ پوئٹری سمجھی جاتی تھی. اور آپ خود سوچئے جب قرآن کے اوپر شاعری کا الزام شروع کے اندر لگا کفار مکہ کی طرف سے، تو وہ بھی اسی لیے تھا کہ یہ تو اس وقت ہمارا سب کچھ یہ قابو کر لے گا اگر یہ کلاموں کے اوپر سپر سیڈ کر گیا قرآن پاک. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اس وقت یہ بہت بڑا پرابلم تھا قرآن پاک سے اور نبی علیہ السلام سے کہ وہ ان کو پوئٹ سمجھتے تھے یا پوئٹری قرآن پاک کو سمجھنے شروع کر دیا شروع کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو بھی واضح کر دیا چیلنج کر کے کہ آپ اگر اس کو پوئٹری سمجھتے تو لے آؤ پھر اس طرح کی کوئی صورت. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس چیلنج کے اندر ناکام ہو گئے. تو یہ جو عورت تھی اسماء بنت مروان، یہ شاعرہ تھی. نبی علیہ السلام نے اس عورت کو اسپیسیفکلی مرڈر کروانے کے لیے آرڈر دیا کہ آپ نے اس کو مرڈر کرنا ہے. جب کہا تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو پھر قتل کیا. عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا، وہ نابینا صحابی تھے. انہوں نے اس عورت کو قتل کیا جو یہ کام کیا کرتی، جو اسلام کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے خلاف شاعری کیا کرتی تھی اور پروپیگنڈا کیا کرتی تھی. تو سمجھ لیجئے یہ میڈیا کا ایک ڈور نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے شٹ کرایا. پھر دوسرا ڈور آپ کو ایک اور نام ہوگا ابی افک. یہ جو بندہ تھا یہ بھی جو ہے جیوز کے اندر سے تھا. اچھا، وہ اسماء بنت مروان تھی، وہ بھی جیوز میں تھی. دوسرا یہ جو ابی افک تھا، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے قتل کروانے کا آرڈر دیا کیونکہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا وایا پوئٹری. ٹھیک ہے، ان کو سالم بن عمیر جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے آرڈر کے اوپر ان کو بھی مرڈر کیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہ جو اس طریقے سے مرڈر ہو رہے تھے نا، یہ جیوز اس کے اوپر نبی علیہ السلام سے لڑ بھی نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. they were in agreement with نبی علیہ السلام کے مدینہ کے اندر جب آئے، وہ جو ہم میثاق مدینہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو یہ مرڈرز اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے لیے ایز پر ایگریمنٹ ویلڈ تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف کام کر رہے تھے یہ لوگ. ان کو پھر نبی علیہ السلام نے چن کے قتل کروایا یا مروایا. ٹھیک ہے، اور آج کی دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ خود سوچئے کہ آج بھی اگر کوئی پاکستان کے خلاف، انڈیا کے خلاف، امریکہ کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے ان کی گورنمنٹ، آرمی ایجنسیز اپنے نومینیٹ کر کے مرڈرز جو ہیں یا اسیسینیٹرز جو ہیں یا اسیسینیشن جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ، وہ ان کے علاقوں کے اندر جا کے کرتے ہیں. اور حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کے مدینہ کی جو ریاست قائم کی تھی اس کے ارد گرد کے لوگ تھے اور ان سے ایگریمنٹس بھی تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کوئی اگر آپ کو کوئی آج اس کے اوپر یہ کہے کہ جناب یہ کس طرح نبی علیہ السلام نے مرڈر کروایا، تو یہ سمجھ لیجئے یہ ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ ان کو وائلیٹ کرتے تھے، تو وائلیشن کے اوپر پھر ان کو مرڈر کیا جاتا تھا جو بھی اس کے اندر پروپیگنڈا کرنے والا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ابھی افق کا بھی قتل ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے غزوہ بنی قینقاع. غزوہ بنی قینقاع بہت امپورٹنس کا حامل ہے اگر آج آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھی لائف کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آج ہم اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں. غزوہ بنی قینقاع کا بہت بڑا سبب بنی ایک عورت، صرف ایک عورت. ٹھیک ہے، یہ ایک عورت کیا تھی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں. جب نبی علیہ السلام بدر سے بھی واپس آئے نا، تو بنو قینقاع کے پاس گئے. ٹھیک ہے، جب بدر سے واپس آئے تو بنو قینقاع، کیونکہ نبی علیہ السلام سے ان کا ایگریمنٹ تھا، جیو قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا، لیکن ان سے پیکٹ تھا، ان سے یہ ہو چکا تھا ایگریمنٹ کہ اگر کافر حملہ کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ یا باہر سے کوئی بھی حملہ کرنے آتا ہے یا پھر مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو جیوز بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کے یا بنو قینقاع بھی مل کے یہ لڑائی کرے گا اور سیو کرے گا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے ایگریمنٹ توڑا اور انہوں نے بدر کے اندر مسلمانوں کا بالکل کوئی ساتھ نہیں دیا، اور نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شو کرنا تھا اور یہ سمجھ لیجیے ایک حجت قائم کرنی تھی. ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ جیوز جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب
انہوں نے اس طرح کے کام کرنا شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کے اندر وہ آیات اتاری. جب آپ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات اتاری کہ جیوز جو ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جہاں بھی آپ کو قرآن پاک میں آیتیں ایسی ملیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے وائلیشنز کی. پھر اس کے بعد ان کے اوپر یہ سٹیپ آیا. یعنی پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ان کو ایز سٹیزن ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، مدینے کے اندر رکھا گیا، مدینے کے سائٹس پہ رکھا گیا. لیکن یہ بنو قینقاع والوں نے بڑی شرارتیں شروع کر دی. مزید ہوا یہ کہ ایک عورت تھی. اچھا، جب نبی علیہ السلام آئے نا بدر سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے ایک بازار کے اندر بھی جا کے ان سب کو دعوت اسلام بھی دوبارہ پیش کی، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے. اور انہوں نے کیونکہ ایگریمنٹ بھی توڑا ہوا تھا، بدر کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ الٹا انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے بھی اور بھی لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکے والوں کو جا کے اکسایا. یعنی ان کو یہ پریز کرتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ آپ نے دوبارہ ان سے لڑنا ہے، نبی علیہ السلام سے بھی اور مسلمانوں سے بھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو پہلے تو سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے، تو پھر ان کو خیبر والی سائڈ پہ نکال دیا مدینے سے. اب خیبر والی سائڈ پہ جب نکالا تو کچھ روایت کے مطابق خیبر میں یہ واقعہ ہوا، کچھ مدینے کے پاس ہوا، لیکن بہرحال زیادہ یہی ملتا ہے کہ خیبر میں واقعہ ہوا. کہ خیبر میں کیونکہ جیوز جو ہیں یہ جیولری کا اور بڑے بڑے کاروبار بھی کیا کرتے تھے. مسلمانوں کی ایک عورت تھی، ان نون عورت، اس کا نام بھی کسی کو آج نہیں پتا ہوگا، بہت مشکل ہے سیرت سے اس کا نام بھی پتہ چل جائے، جس کی وجہ سے یہ سمجھ لیجیے لڑائی شروع ہوئی. ہوا یہ کہ وہ عورت جو ہے وہ چلی گئی وہاں پہ کسی جیولری شاپ یا کوئی بھی کسی شاپ کے اوپر اپنی کسی ضرورت سے کوئی چیز وہاں سے پرچیز کرنے یا سیل کرنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے وہ وہاں گئی، لیکن وہ کور تھی، اس کا فیس وغیرہ کوئی نہیں جان سکتا تھا. ٹھیک ہے، مسلمان عورت تھی نا، تو ان کو پتا تھا کہ ہم نے آج فیس کور کر کے جانا ہے اور ہم جیوز کے علاقے میں بھی جا رہے ہیں. تو خیر اس نے وہ جیو کی جو دکان تھی وہاں سے کچھ جو بھی کیا، تو اس نے کہا مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ پھر میں ٹریڈ کروں گا. وہ بہت زیادہ وہ تھا، شرارتی تھا جیو یا یہودی. تو انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا. انہوں نے کیا کیا، پھر وہ اس کی دکان کے پاس کہیں بیٹھی ہیں تو وہاں پہ کسی نے نا ان کا جو چادر تھی نا، جو انہوں نے اوپر چادر لی ہوئی تھی بڑی سی، اس کو پن کر دیا یا اس کو ہک کر دیا کسی چیز میں. تو یہ اٹھی ہیں جیسے ہی وہاں پہ، تو ان کا جو ہے نا ان کے کپڑے جو ہیں وہ کسی جگہ سے پھٹ گئے یا اتر گئے. تو ان جیوز نے بہت مذاق اڑایا اس عورت کا، اور بڑا ان کا مذاق اڑایا، اور سمجھ لیجئے کہ ان کا مذاق اڑایا جب ان کے کپڑے خراب ہو گئے یا اتر گئے یا جو بھی ہوا. تو وہاں پہ انہوں نے ہیلپ کے لیے بلایا، پکارا اس عورت نے نا کہ میری مدد کرو. جب انہوں نے پکارا تو کوئی مسلمان بھی وہاں پہ قریب تھا، اس نے آ کے اس جیو کو یا اس یہودی کو مار دیا. ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا. ادھر سے ان لوگوں نے جو مارکیٹ والے تھے جو یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا. ٹھیک ہے، یا اس کو مارنا شروع کر دیا. خیر یہ واقعہ نبی علیہ السلام تک بھی پہنچ گیا. پھر نبی علیہ السلام 700 بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ان جیوز کے بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر اٹیک کیا. اور یہ لوگ خیر انہوں نے قلعہ کی طرح کی اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، یہ اندر چھپ گئے. ٹھیک ہے، یہ چھپ گئے، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کی جب بدر کے اندر فتح کی انہوں نے خبر سنی تھی نا، تو انہوں نے بڑی ایک کریجیسلی کہا تھا کہ یہ تو مکے والے تھے جو ٹرینڈ ہی نہیں تھے، اس کو ہم بتائیں گے اس وقت جس وقت یہ ہمارے ساتھ لڑے گا. یعنی جیوز اس طریقے سے کہتے تھے، لیکن یہ ڈرپوک تھے. خیر انہوں نے اپنے قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا. آلموسٹ 1 یا 2 ویکس جو ہے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ ان کو سراؤنڈ کر کے رکھا کہ ان کے ساتھ جنگ ہو اور ان سے بدلہ لیا جائے. صرف کس کا؟ ایک عورت کا اور ایک مسلمان پہ اٹیک کا، صرف ایک عورت. اور آج ہم سوچ لیں کہ ہماری عورتوں کی کیا ویلیو ہے. یعنی آپ وہ ڈاکٹر عافیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، کئی بچے پیدا ہو کے جوان ہو گئے ہوں گے جس وقت سے وہ مسلمان عورت کس کافروں کی قید کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو آج اس کے لیے تو کوئی مسلمان حکمران نہیں کچھ کر رہا، اور عام مسلمان بھی کچھ نہیں کر رہے جن کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی پاور بھی ہے یا کچھ بھی ہے، کچھ نہیں کر رہے کوئی بھی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہمیں نیوز ملی ہے آج ہی یا کل کے ایک کلائیو سمتھ کے نام سے ایک نان مسلم ہے، گورا ہے، وہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ یا پھر 1-2 اور لوگوں کے ساتھ مل کے، یا وہ ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے اس وقت امریکہ کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوشش کریں گے کہ ان کو ریلیز کروانے کی. آلموسٹ 20 ایئرز گزر گئے ہیں اسے ایک مسلمان عورت کو. ٹھیک ہے، تو خیر اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے آج مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام کی طرح کا نہ تو ہمارے پاس کوئی حکمران ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ ہی عام مسلمان ہے کہ وہ ایک اپنی مسلمان بہن کے لیے کچھ کر سکے.
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے اس معاملے کے اندر، اور اس کے اوپر ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جیوز یا کرسچن یا ان کے علاقوں کے اندر جاتے ہوئے بھی نا 100 دفعہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم ان کے ایریاز میں یا ان کی نیشنلٹیز لے کے ان کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں تو ہم ان کے لاز کو ابائڈ کر کے رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہ کی آپ کچھ کتابیں پرانی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے کچھ فقہا ایسے بھی گزرے ہیں جو قرآن پاک کو بھی ان کے علاقوں میں لے کے جانے سے منع کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ کہیں وہ بے حرمتی نہ کر دیں قرآن کی. خیر آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے قرآن پاک کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی. تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم بنے، مسلمان بنے پوری دنیا کے اندر، تاکہ ہم کوئی نبی علیہ السلام کی سیرت سے سیکھ کے ہی کوئی ایسے ایگریمنٹس کریں جیوز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، کہ ہمیں کوئی ٹچ نہ کر سکے آج. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ٹچ کرے تو ہم پھر اس کو وہ اسی طریقے سے جواب دیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا معاملہ ہو گیا غزوہ بنو قینقاع کا. خیر پھر اس کے بعد جب 2 ویکس جو ہے یہ محاصرہ جاری رہا، یعنی بنو قینقاع کا، یعنی یہ جیوز کا ایک ٹرائب تھا، تو انہوں نے کیونکہ ایگریمنٹ بھی توڑا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے خلاف، تو خیر جو اس دوران جو تھا 1-2 صحابی آگے آئے جن کے اندر ایک عبادہ بن صامت غالباً بتائے جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کے بھی بنو قینقاع سے اچھے ریلیشنز تھے، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ نہیں، آپ نے جو چاہی، اللہ کا حکم ہے وہی کریں. لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، یہ وہی شخص تھا جس وقت نبی علیہ السلام مدینے میں انٹر ہو رہے تھے تو بتایا ہی جاتا ہے کچھ ٹریڈیشنز کے حوالے سے یا کچھ نیریشنز کے حوالے سے کہ اس کو جیوز اور وہاں کے جو بھی انصار تھے وہ اپنا سردار بنانے لگے تھے، یعنی سمجھ لیجئے یہ حاکم بننے لگا تھا. لیکن جب نبی علیہ السلام آ گئے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ اپنی جب اسٹیٹ قائم کر لی مدینے کے اندر تو پھر یہ اس اسٹیٹ کے انڈر آ گیا. لیکن یہ ان کافروں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ الائنس میں تھا. ٹھیک ہے، بنو قینقاع کے ساتھ بھی اس کا الائنس تھا یا فرینڈشپس تھی، تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کافی بدتمیزی بھی کی، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے اس کو اس وقت قتل نہیں کروایا. ٹھیک ہے، تاکہ یہ صحیح طریقے سے مزید ایکسپوز ہو. تو خیر اس جو منافق تھا، جو اس نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا ہوا تھا، جس کے نفاق کا بعد میں نبی علیہ السلام نے مزید بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر اس کے حوالے سے اوپن کر دیا اس کے حوالے سے. تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے نبی علیہ السلام سے ریکویسٹیں بھی کی اور بدتمیزیاں کر کے بھی یہ بات کی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. خیر پھر اس کے بعد جب محاصرہ تقریباً 2 ویکس کے آلموسٹ ختم ہوا اور ان کو پھر یہ آرڈر ہوا کہ ان کے مال چھین لیے جائیں اور ان کو جو ہے نا ان کو شام والی طرف ملک بدر کر دیا، یعنی ایگزائل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو پھر شام والی طرف نکال دیا گیا. ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ کعب بن اشرف کا ہے. ٹھیک ہے، یہ کعب بن اشرف جو ہے یہ وہ مین یہودی تھا. ٹھیک ہے، وہ مین جیو تھا. یہ بھی ایک پوئٹ تھا اور بہت انفلوئنسر تھا ایز میڈیا کے طور پہ بھی، اور سمجھ لیجئے جیوز کی طرف سے ایز بڑے لیڈروں کے اندر بھی. اس نے کیا کام کیا، یہ کافروں کو یا کفار مکہ جو ہیں ان کو بھی ابھارا کرتا تھا کہ تم لوگوں کو اب شرم کرنی چاہیے کہ تم لوگ اس طرح ہار گئے ہو. تم لوگوں کو تو چاہیے تھا یا ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے بعد زمین کے اوپر نہ ہوتے بلکہ زمین کے اندر گڑ گئے ہوتے یا ہم قبروں کے اندر ہوتے. تو یہ ان کو انسپائر کرتا تھا، ان کو یہ چیز مختلف چیزیں لکھ کے بھیجا کرتا تھا اور پوئٹری بھی لکھا کرتا تھا اور اسپیسیفکلی ابھارا کرتا تھا کفار مکہ کو کہ تم لوگ پھر سے آؤ، لڑائی کرو اور ان کو شکست دو. ٹھیک ہے، اور اپنی بھی جو وفاداری کا ان کو کہا کرتا تھا. اور اس کا ایک اور بہت بڑا کام تھا جو نیگیٹو تھا، یہ مسلمانوں کی جو لیڈیز تھی نا، عورتیں، آپ یہ سوچئے عورت کا پھر یہاں ذکر آ گیا. بنو قینقاع کی لڑائی میں بھی عورت تھی مسلمانوں کی، یہاں پہ بھی مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں یہ بڑی غلط قسم کی نیگیٹو پوئٹری لکھا کرتا تھا مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں یا ان کی خوبصورتی کے بارے میں، اور بہت نیگیٹو. تو آپ کا کیا خیال ہے، نبی علیہ السلام مسلمان عورت کی کوئی اس طرح سے کام ان کے بارے میں لکھے اور ان اسلام کے بارے میں بھی لکھے، خرافات لکھے، یعنی خراب چیزیں لکھے، اور اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں بھی خراب لکھے، تو نبی علیہ السلام کیا صرف ویسے چپ ہو جائیں گے؟ ہاں، حسان بن ثابت جو ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے، وہ ان چیزوں کے جوابات دیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی بھی پوئٹری لکھتا تھا وہ اس کا باقاعدہ جواب دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل ہیلپ بھی کیا کرتا تھا اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام ان کو پریز بھی کیا کرتے تھے. لیکن یہ بات صرف اتنی ایزی نہیں تھی، جیسے ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ پوئٹری واز مین انسٹرومنٹ آف میڈیا فار عرب ورلڈ.
یعنی عرب کی دنیا کے اندر پوئٹری جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھی جاتی تھی، جنگوں کے لیے بھی، لڑائیوں کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ میڈیا کے طور پہ بھی، ٹھیک ہے. وہ ہم پہلے بتا چکے، جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ان کو جب اپلوڈ ہوگی یہ ویڈیو انشاءاللہ تو یہ آڈیو، تو پھر وہ اس میں سن لیں. تو اس لیے پھر نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کعب بن اشرف بہت ظلم کر رہا ہے، بہت غلط باتیں لکھ رہا ہے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے، جیو تھا یہ بھی، آج کی ساری ایپیسوڈ جیوز کے اوپر سینٹر ہے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بھی کہا کہ اس کو کون مارے گا، کون اس کی طرف سے میرا دل جو ہے وہ ٹھنڈا کرے گا کہ کوئی اس کو مارے، ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام کی گستاخیاں بھی کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی گستاخ رسول کا مسئلہ آتا ہے نا، تو سب سے جو بڑی اگزامپل دیتے ہیں نا ہمارے مسلمان امام یا مسلمان علماء، وہ کعب بن اشرف کی دیتے ہیں کہ اس کو بھی اس وقت نبی علیہ السلام نے مرڈر کروایا تھا. تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا کون مارے گا اس کو؟ تو ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، جو انصار میں سے تھے، محمد بن مسلمہ فوری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں ماروں گا، میں اس کو، آپ کو اس کے حوالے سے اسلام کے لیے یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے اس کے کام تمام کر دوں گا. خیر ان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس وقت سمجھ لیجئے اسٹریٹجیکلی اجازت بھی لی کہ اگر مجھے کوئی جھوٹ بولنا پڑے یا پھر مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی غلط بات کرنی پڑے یا آپ کے حوالے سے، تو مجھے کیا اس کی اجازت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اسپیسیفکلی اجازت بھی دی. یعنی اس سے بھی چیز پتہ چل گئی، اگر آپ آج کسی اسلام کے لیے کوئی جنگ میں ہیں تو آپ کو اسٹریٹجیکلی کہیں پہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. تو الحرب خدا ایک بہت مشہور قول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو روایت حدیث میں بھی غالباً یہ ورڈ آتا ہے کہ جنگ ہے ہی دھوکے کا نام، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت بھی دی باقاعدہ کہ آپ کوئی کفر یا کوئی غلط بات کرنا چاہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کیا، کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور انہوں نے 5 یہ 5 لوگ بنے، ایک گروپ بنا، ٹھیک ہے، یعنی ان محمد بن مسلمہ کو بھی ملا کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کعب بن اشرف کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہم مر گئے، ہمارا بہت برا حال ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور اللہ کے جو نبی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ہم سے زکاتیں لے لے کے ہمارا برا حال کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی جھوٹ بولا نا وہاں جا کے تاکہ یہ اس کے ساتھ سمپتھی اس سے گین کرے، اور کہا کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. خیر انہوں نے اس نے کہا ہاں یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے تم لوگوں کے اوپر، تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہم نے، نہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے. تو اس نے آگے سے انہیں کہا کہ اچھا میں تمہیں کچھ دوں گا، غلہ یا مال جو بھی تمہیں چاہیے، لیکن مجھے کوئی چیز اپنی رکھوا دو. یعنی یہ جیوز جو ہے نا، یہ ادھار بھی کسی کو دینا ہوتا تھا تو کوئی چیز رکھا کرتے تھے، جس کو آج گروہ بھی کہتے ہیں یا گروی کہتے ہیں کچھ لوگ، یا کچھ اس کو پلیج بھی کہتے ہیں. یعنی اپنی کوئی چیز آپ ان کے پاس رکھوا دیں ایز سیکیورٹی، ٹھیک ہے، ایز سیکیورٹی رکھوا دیں تو وہ آپ کو آپ کی ضرورت کی چیز دے دیں گے. تو اس نے کہا کہ اپنی کوئی عورت رکھوا دو یا بچہ رکھوا دو یا کوئی چیز رکھوا دو. انہوں نے کہا نہیں ہم عورت بھی نہیں رکھوا سکتے، ہمارے لیے غلط بات ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اپنا بچہ بھی کوئی نہیں آپ کے پاس رکھوا سکتے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہمارے لیے جو ہے بعد میں ہمارے اوپر ایک سٹگما لگ جائے گا یا ہمارے لیے برا سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے بچے بھی رکھوا دیتے ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے نام پہ. تو ہم ایسا کرتے ہیں آپ کے پاس نا اپنے کچھ ہتھیار یا کوئی تلوار، جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھے انہوں نے وہ رکھوا دیے ان کے پاس کہ ایز سیکیورٹی کے طور پہ. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم رات کو آنا. یہ رات کو گئے، ان کے ساتھ ایک ابو نائلہ انہوں نے ملایا بندہ. ابو نائلہ وہ بندہ تھا جو کہ کعب بن اشرف کا فاسٹر بردر تھا، یعنی ان کا سمجھ لیجئے جس کو کہتے ہیں نا دودھ شریک بھائی، ٹھیک ہے. یعنی ان کی سمجھ لیجئے جو مدر تھی وہ سمجھ لیجئے فاسٹر مدر ایک تھی، یا جس کو کہتے ہیں آپ دودھ شریک بھائی تھے. انہوں نے کیا کیا، ان کو ساتھ لے گئے تاکہ رات کا وقت ہے اور یہ آواز ہے تو آرام سے کعب باہر بھی آ جائے. یہ ایک باقاعدہ فورٹریس کے اندر رہتا تھا، یعنی ایک قلعہ ٹائپ اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو بہت تھریٹ تھا کہ مسلمان اس کو مار دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کا بہت بڑا میڈیا وار لڑ رہا تھا یہ ان کی طرف سے کعب. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جب انہوں نے ابو نائلہ نے باہر سے آواز دی کہ ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اس کے ساتھ عورت تھی اس کو لگا کہ جیسے کوئی ان کو مارنے آیا. اس نے ان کو کہا بھی، کعب بن اشرف کو بولا بھی کہ لگتا ہے کوئی مارنے کے لیے، اس کی آواز کے اندر خون لگ رہا ہے ہمیں، جیسے تمہیں مارنے آیا کوئی. اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو میرا اپنا بھائی ہے، ابو نائلہ آیا ہے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ محمد بن مسلمہ بھی تھے. خیر یہ آئے، انہوں نے خیر ان کو دبوچا، ان 4-5 لوگوں نے، جو 5 لوگ تھے ان کے اندر اور بھی لوگ تھے. انہوں نے 3 اور بندے بھی ساتھ ملا لیے تھے، عباد بن بشر اور اس کے علاوہ حارث اور ابو عبس، یہ مختلف 3 نام اور بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو قابو کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو وہاں پہ مرڈر کر دیا. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے
اور ان میں سے جب مرڈر کر رہے تھے نا تو اس نے سمجھ لیجئے اتنا سیکیورٹی اپنی کرتا تھا، اپنی باڈی کے اوپر اس نے آرمر بھی پہنا ہوا تھا ایسا، یعنی جس کو زرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زرہ یا زرہ کہتے ہیں، تاکہ کوئی تلوار وغیرہ یا چاقو وغیرہ اثر نہ کرے. بڑی مشکلوں سے اس کو 3-4 بندوں نے 5 بندوں نے مل کے مرڈر کیا اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور اس کو مرڈر کرنے کے دوران ایک مسلمان بھی زخمی ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنی ہی تلوار سے. خیر نبی علیہ السلام کے پاس پھر لے کے گئے، ان کو اطلاع دی کہ اس طریقے سے یہ ہم نے اس کو مار دیا کعب بن اشرف کو. نبی علیہ السلام نے مبارکباد بھی ان کو دی اور بہت زیادہ ان کی فضیلتیں بیان ہوئی. پھر اس کے بعد یہ کعب بن اشرف کے خیر اس وقت قبیلے والے بھی اکٹھے ہو گئے مارنے کے لیے مسلمانوں کو، لیکن یہ مسلمان پھر نکل چکے ہوئے تھے، اور جو مسلمان اس وقت زخمی ہوا تھا اس کو بھی نبی علیہ السلام نے ٹریٹمنٹ کیا اور معجزانہ طور پہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا بعد میں. تو یہ جیوز کے کچھ واقعات تھے جو کہ ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیے کہ جیوز نے کس طریقے سے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ نبی علیہ السلام کو پھر ان کو ایگریمنٹس جو ہیں ان کو بھی وائلیشن کی، اور پھر اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ان کے لوگ مرڈر بھی کروانے پڑے. سمجھ لیجیے ان سے جنگ ایک قسم کی سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن جیوز کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بالکل سامنے آ کے جنگ نہیں کرتے. فار ایگزامپل آج بھی جیوز کا یہی کام ہے کہ جیوز بہت مشکل سے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قسم کی ڈرپوک قوم ہے، لیکن اسٹریٹجیکلی جو ہے نا یہ لڑتے ہیں. اسٹریٹجیکلی اس طرح سے لڑتے ہیں کہ یہ دوسروں کو فیولنگ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو تیار کر کے آپ کے سامنے کھڑا کریں. مثال کے طور پہ جیوز جو ہیں وہ آج اگر فار ایگزامپل آپ کے سامنے دوسرے کنٹریز کو فیول کرتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں، تو ہمیں مسلمانوں کو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی جیوز کی طرح سے اسٹریٹجیکلی اسٹرانگ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اپنے لیڈرز کو سلیکٹ کرنا ہے کہ جو کہ جیوز اور کرسچنز کے ساتھ ایسے ایگریمنٹس کریں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سپیریورٹی ملے، اور ٹیکنالوجیکلی بھی اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہر لحاظ سے ایڈوانسمنٹ کرنی ہے تاکہ وہ جیوز کو خاص طور پہ ان کا مقابلہ کر سکیں. اور آخر میں ایک اور واقعہ سنا کے کوشش کرتے ہیں، اس کو ابھی اینڈ کرتے ہیں. اسی دوران جب یہ جیوز کے معاملات چل رہے تھے تو جیوز جھوٹ بھی بہت بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی عام زندگی کے اندر بھی. اسی طرح سے ایک فخاس کے نام سے یہودی تھا، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی طعنہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا بہت غریب ہے، ٹھیک ہے، فقیر ہے، وہ تو تم لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں سے اکٹھا کرو مال، ٹھیک ہے، اور تم لوگ ہم سے مال مانگتے پھرتے ہو، جیوز سے تم لوگ یہودیوں سے مال مانگتے ہو، تو تمہارا اللہ تو غریب ہے. تو نبی علیہ السلام کو تک بھی یہ بات بعد میں پہنچی. خیر جب حضرت ابوبکر نے اس کی یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو مارا، ٹھیک ہے، اور لڑائی بہت بڑھ گئی، نبی علیہ السلام تک بھی بات پہنچ گئی. خیر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے نبی علیہ السلام کو یقین دلایا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کے اندر بھی اس سے ریلیٹڈ غالباً آیات بھی بعد میں نازل کی کہ اس طرح جیوز ہی جو ہیں وہ جھوٹ ہی بولتے تھے اس حوالے سے بھی، ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ کو فقیر کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی جواب دیا. غالباً اس وقت ہمارے ذہن میں وہ آیتیں نہیں آ رہی، نہیں تو ہم وہ بھی آپ کو کوٹ کر دیتے یہاں پہ. تو یہ جیوز کی کچھ ایسی باتیں تھیں جو آج ہم نے آپ کو بتائیں، اور اس کا حل بھی بتایا کہ ان کا حل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے ان سے ایگریمنٹس کیے اور اس کے بعد ان کے ساتھ اس طریقے سے ان کو پلان طریقے سے اسیسینیشنز کی طرف بھی گئے، اور اسی طریقے اسٹریٹجیکلی بھی ان کو اپنے علاقوں سے دور کیا. تو اس سے ہمیں بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے اسٹریٹجیز مسلمان کنٹریز کو یوز کرنی چاہیے تاکہ وہ اسٹریٹجیکلی بھی اسٹرانگ بنے اور جیوز کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ کچھ آج کے جیوز سے ریلیٹڈ ہجرت مدینہ کے بعد کے واقعات تھے. تو اور جو باقی بھی مزید ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر جائیں گے. ابھی آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ بتا دیں، ریٹن میں آپ ٹائپ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں، باقی ہم اس کو آج کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.